بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت ہم آپ کو اہم ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں عافیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ اور یہودی عبادت گاہ میں لوگوں کو یرغمال بنانے والا شخص مارا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر کولیویل میں ہفتے کی رات ایک یہودی عبادت گاہ میں یرغمال بنائے گئے تمام افراد کو رہا کرا لیا گیا، جبکہ ان لوگوں کو یرغمال بنانے والا شخص مارا گیا ہے۔ کولیویل پولیس اور ایف بی آئی کی مشترکہ پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ عبادت گاہ میں 4 افراد کو یرغمال بنایا گیا تھا، جنہیں بحفاظت رہا کرا لیا گیا، جبکہ ملزم مارا گیا۔ ایف بی آئی کے مطابق حملہ آور کی شناخت ابھی ظاہر نہیں کی جائے گی تاکہ تحقیقات متاثر نہ ہوں۔ پریس کانفرنس کے دوران مزید بتایا گیا کہ ملزم نے کسی یرغمالی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تاہم اس کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا۔ ایف بی آئی نے اس شخص کے مطالبات کے حوالے سے بات کرنے سے انکار کیا، تاہم یہ کہا کہ لائیو سٹریم میں سنے گئے جملوں کے علاوہ وہ اس بارے میں اس وقت کچھ نہیں بتا سکتے۔ خیال رہے کہ کانگریگیشن بیت اسرائیل نامی عبادت گاہ میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو یہاں ہونے والی عبادت کو لائیو سٹریم کیا جا رہا تھا۔ اس لائیو سٹریم فیڈ میں ایک شخص کو اونچی آواز میں یہ کہتے سنا جا سکتا تھا کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ سیکیورٹی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ اس شخص کو امریکہ میں قید پاکستانی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے بھی سنا گیا، تاہم اب اس فیڈ کو ہٹا دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ایک امریکی عدالت نے افغانستان میں امریکی فوج اور حکومت کے اہلکاروں پر مبینہ طور پر قاتلانہ حملے اور قتل کی کوشش کرنے کے 7 الزامات میں مجرم قرار دیا تھا اور انہیں 86 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ اس سے پہلے ٹیکساس کے گورنر کریگ ایبٹ نے اپنی ایک ٹویٹ میں بتایا تھا کہ تمام یرغمالیوں کو رہا کرا لیا گیا۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں مزید لکھا کہ دعاؤں کا جواب آ گیا۔ دوسری جانب کولیویل پولیس نے بھی اپنی ایک ٹویٹ میں یرغمالیوں کے حفاظت کا اعلان کرتے ہوئے لکھا، کولیویل میں صورتحال حل ہو چکی اور تمام یرغمالی محفوظ ہیں۔ ہم تمام تفصیلات کو حتمی شکل دینے کے لیے ایف بی آئی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ناظرین، عبادت گاہ میں کتنے افراد موجود تھے، آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ ابتدائی طور پر کولیویل کی پولیس کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق مقامی وقت کے مطابق 5 بجے کے بعد اس شخص کی جانب سے ایک یرغمالی کو رہا کیا گیا جو صحیح سلامت ہے۔ ایک قانون نافذ کرنے والے ادارے کے مطابق اس شخص نے دعویٰ کیا کہ وہ مسلح ہے، تاہم وہ تاحال اس کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ واضح رہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے میڈیا کو بتایا کہ اس وقت عبادت گاہ میں راہب سمیت کم سے کم 4 افراد موجود تھے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے امریکی میڈیا کو بتایا کہ اس شخص کو امریکہ میں قید پاکستانی خاتون کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے بھی سنا گیا، جو اس وقت امریکہ میں 86 برس کی قید کاٹ رہی ہیں۔ ادھر وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری جین پساکی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ صدر جو بائیڈن کو ٹیکساس کے علاقے میں ہونے والے اس واقعے کی بدلتی صورتحال سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ کولیویل کے محکمہ پولیس نے مقامی وقت کے مطابق صبح 11:30 بجے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ کانگریگیشن بیت اسرائیل نامی عبادت گاہ پر ایک اسپیشل ویپنز اینڈ ٹیکٹکس سواٹ آپریشن کر رہی ہے۔ ٹویٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ اس علاقے میں جانے سے گریز کریں۔ خیال رہے کہ فیس بک پر صبح ہونے والی عبادت کی لائیو سٹریم کے دوران ایک شخص کو اونچی آواز میں بولتے سنا جا سکتا ہے۔ وہ اس دوران کہہ رہے ہیں، میری بہن سے فون پر میری بات کروائیں اور میں مر جاؤں گا۔ انہیں یہ بھی کہتے سنا گیا کہ امریکہ کے ساتھ کچھ غلط ہے۔ ناظرین، مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے اور آئیکن بیل کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کامنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت۔
میں ہوں اقبال سحر اور آپ دیکھ رہے تھے ریئل نیوز ورلڈ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔